آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنو اور ایمان لاؤ برسولہ، اس کے رسول پر، یؤتکم دے گا تم کو کفلین دوہرا حصہ، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، تو اللہ تم کو دوہرا اجر دے گا۔ اب الذین آمنو سے امت مسلمہ بھی مراد ہے اور اہل کتاب بھی مراد ہے۔ اہل کتاب بھی مراد ہے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اہل کتاب میں سے وہ آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لایا پھر مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، اور وہ شخص جو اپنی لونڈی کو ادب سکھائے اور بہت اچھا ادب سکھائے، اسے تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے بھی دوہرا اجر ملے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو میں 2 مرادیں ہیں، ایک امت مسلمہ اور دوسرا اہل کتاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتکم کفلین، دے گا تم کو دوہرا حصہ۔ کفل کہتے ہیں کسی بھی چیز کا پورا حصہ، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور بخشے گا تم کو یا بنا دے گا تمہارے لیے نوراً ایک نور، تمشون بہ تم چلو گے ساتھ اس کے۔ نوراً سے مراد وہی الہی کا نور، علم شریعت کا نور، اعمال صالحہ کا نور، اللہ تمہارے لیے نور بنا دے گا، جس نور کی روشنی میں تم چلو گے، تمشون بہ تم چلو گے ساتھ اس کے، یعنی دنیا میں اور پل صراط پر بھی اور اللہ کے راستے میں بھی۔ تم دنیا میں بھی اس نور سے رہنمائی پاؤ گے، تم پل صراط پر بھی اس سے رہنمائی پاؤ گے، اللہ کے راستے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں رہنمائی عطا کرے گا، کنفیوژنز کو دور کرے گا۔ تم کسی بھی نیک کام کی نیت کرو گے، اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا، تمہارے فیصلے کرنے میں تمہیں آسانی ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تم کو، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، یعنی تمہاری رہنمائی بھی ہوگی اور تمہارے گناہوں کی معافی بھی ہوگی۔ کیونکہ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، ان کوتاہیوں کو اللہ معاف کرے گا۔ واللہ غفور رحیم اور اللہ غفور رحیم ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ تاکہ جان لیں اہل الکتاب اہل کتاب، اللہ یقدرون کہ نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء اوپر کسی چیز کے۔ اللہ کا لا یہاں پر 2 معنوں میں ہے، لا زائدہ بھی ہے، یعنی یہاں پر نہیں کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا یہاں پر کچھ مفسرین کے نزدیک یہ لا نافیہ ہے، یعنی یہ نہیں کا معنی دے گا۔ ہم دونوں اعتبار سے اس کی تفسیر کو دیکھیں گے۔ جب پچھلی آیت میں یؤتکم کفلین من رحمتہ کی بشارت ملی اہل کتاب کو، جس کے ریفرنس پر ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی کہ ایک ایسا اہل کتاب شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو دوہرا اجر دوں گا۔ جب یہ بات ہوئی تو اہل کتاب میں سے جو لوگ بھی ایمان لائے تھے وہ مسلمانوں پر فخر کرنے لگے تھے اور وہ یہ کہنے لگے تھے کہ ہمارے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ ہم اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور تمہارے لیے صرف ایک اجر ہے۔ اس پر مسلمان جو تھے وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے اس آیت کو نازل کیا، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ تاکہ جان لیں اہل کتاب کہ نہیں وہ قدرت رکھتے اوپر کسی چیز کے، من فضل اللہ اللہ کے فضل سے۔ اب یہاں پر اگر لا زائدہ کا معنی ہم لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جلد ہی یہ اہل کتاب جان لیں گے، سمجھ لیں گے
کہ بلا شبہ وہ یعنی اہل کتاب اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے، اللہ کے فضل پر ان کی کچھ قدرت نہیں۔ مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے سکتا ہے۔ تو یقدرون میں نہیں وہ قدرت رکھتے یعنی وہ اہل کتاب قدرت رکھتے۔ یہ اہل کتاب سمجھ لیں، جان لیں کہ بلا شبہ وہ یعنی اہل کتاب اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی دوہرا اجر صرف انہی کے لیے نہیں ہے، یہ بات یہ جلد جان لیں گے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک لا نافیہ بھی ہے کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ یعنی مسلمان اللہ کے فضل کا کچھ بھی حصہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر اللہ یقدرون میں کہ نہیں وہ مسلمان، لا نافیہ کا ترجمہ جب کریں گے تو یقدرون سے مراد پھر مومنین ہو جائیں گے۔ وہ اس طرح سے کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ مسلمان اللہ کے فضل کا کچھ بھی حصہ حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ دوہرا اجر فقط انہی کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا ہے، وہ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب مومنین کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ احادیث میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے چند مزدور کسی کام پر لگانا چاہے اور اعلان کیا کوئی ہے جو مجھ سے ایک قیرات لے اور صبح کی نماز سے لے کر آدھے دن ظہر تک کام کرے، تو یہود نے وہ کام کیا۔ اس نے پھر کہا اب جو ظہر سے عصر تک کام کرے اسے میں ایک قیرات دوں گا۔ اس پر نصرانی تیار ہو گئے، انہوں نے کام کیا اور اجرت لی۔ اس نے پھر کہا کہ اب عصر سے مغرب تک جو کام کرے میں اسے 2 قیرات دوں گا، سو وہ تو مسلمان ہو۔ اس پر یہود بگڑے اور کہنے لگے کام ہم نے زیادہ کیا اور دام انہیں زیادہ ملے، ہمیں کم دیا گیا۔ تو اس نے انہیں کہا کہ میں نے تمہارا حق تو نہیں مارا؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہوا، کیونکہ جتنی مزدوری ان کی طے ہوئی تھی وہ ان کو دے دی گئی۔ جواب ملا پھر یہ میرا فضل ہے جسے چاہوں دوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی دوہرا اجر مومنین کو بھی ملے گا، یہ بات حدیث میں بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے چند لوگوں کو پورے دن کے لیے اپنے کام پر لگایا۔ اب یہاں پر حدیث میں تھوڑے الفاظ فرق ہیں، پورے دن کے کام پر لگایا گیا تھا، اجرت بھی ٹھہرا لی، تو انہوں نے ظہر تک کام کیا، پھر کہہ دیا کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو ہم نے کام کیا ہم اس کی اجرت بھی نہیں چاہتے، یعنی وہ بیزار ہو گئے، اب ہم کام بھی نہیں کریں گے۔ اس نے انہیں سمجھایا بھی کہ ایسا نہ کرو، کام پورا کرو اور مزدوری لے جاؤ، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کام ادھورا چھوڑ کر مزدوری لیے بغیر چلتے بنے۔ اس نے اور مزدور لگا لیے اور کہا باقی کام شام تک تم پورا کرو تو میں تمہیں پورے دن کی مزدوری دے دوں گا۔ یہ کام پر لگ گئے، لیکن عصر کا وقت ہوا تو وہ بھی کام سے ہٹ گئے، یعنی تھک گئے، اور کہہ دیا کہ اب ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمیں آپ کی اجرت نہیں چاہیے۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو اب تھوڑا سا دن باقی رہ گیا ہے، تم کام پورا کرو اور اجرت لے جاؤ، لیکن یہ نہ مانے اور چلے گئے۔ اس نے پھر اور مزدور بلائے اور کہا لو تم مغرب تک کام کر لو اور دن بھر کی مزدوری لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے مغرب تک کام کیا اور ان دونوں جماعتوں کی اجرت بھی یہ لے گئے۔ پس یہ ہے ان کی مثال اور ان کے نور کی مثال جس سے انہوں نے قبول کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ یہاں پر جو بات ہوئی ہے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ دوہرا اجر صرف اور صرف اہل کتاب کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مختص نہیں کیا، یہ مومنین کو بھی مل سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وَأَنَّ الْفَضْلَ، اور بے شک فضل بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کے ہاتھ میں ہے،
یؤتی ہی دیتا ہے اس کو من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ اللہ صاحب اختیار ہے، وہ اپنے فضل تقسیم کرنے میں کسی دوسرے کی خواہش کا پابند نہیں ہے۔ اللہ اپنا فضل جس کو چاہے عطا کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ دوہرا اجر صرف اہل کتاب کو ہی ملے گا، بلکہ اللہ اپنے اس فضل سے مومنین کو بھی نوازے گا۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ بہت اہم سورت الحدید جو کہ الحمدللہ مکمل ہوئی، جس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ روحانیت اور مادیت میں کس طریقے سے بیلنس رکھنا ہے، کیسے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آپ دنیا کو مکمل طور پر چھوڑ کر دین پر اچھے سے عمل نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کے لیے ذمہ داری رکھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دین کو لے کر چلیں گے تو ہی انشاءاللہ آخرت میں اچھے سے اچھا مقام پائیں گے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق رکھے ہیں وہاں بندوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، اور دونوں ہی کی پوچھ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس صورت میں دین کے راستے میں آگے بڑھنے کی بھی بہت موٹیویشن ہے۔ دین کے راستے میں جو لوگ آگے ہیں ان کو دیکھ کر ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو دین میں ہم سے آگے ہیں ان کو دیکھیں اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہیں، جس میں دعائے نور پورے شعور کے ساتھ صبح فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے، اور ایک اور دعا جو میں نے آپ کو بتائی تھی سورہ تحریم کی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کرنی ہے۔ یہ جو خلاصہ ابھی ہم نے کیا کہ ہم دین میں جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ وہ ہدف ہے جو قرآن کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، یہ وہ ٹارگٹس ہیں جو ہمیں قرآن دیتا ہے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ اس صورت میں ایک اتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جس میں یہ میسج بہت اچھے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور ایک اور اہم آیت کہ جس میں انسانی ادوار کا نباتات کے ادوار کے ساتھ کمپیریزن کیا گیا کہ آپ اپنی زندگیوں کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کو جس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو فلفل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور جھنجھوڑنے والی آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، مومنوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں۔ ایک کے بعد ایک اہم ترین آیات تھیں جس نے بہت سارے اسباق ہمیں دیے ہیں، ان سب اسباق کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک کے بعد ایک پارہ مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ آج الحمدللہ یہ 27واں پارہ مکمل ہو گیا، ایک اور حجت تمام ہو گئی ہم پر۔ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں کھڑے ہیں،
ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمیں اپنی پسند کا بنا لے، اللہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو تو قبول کر لے، کیونکہ یہ ہماری بڑی ادنا سی کوششیں ہیں اس کی دی ہوئی نعمتوں کے سامنے، بہت ادنا سی کوششیں ہیں۔ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔